الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وحده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها الآخرين. صدق الله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رمضان مبارک کا آج 20واں روزہ ہے. اور 2 حصے رمضان کے گزر گئے، صرف 1 باقی ہے. فخر دو عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک 3 عشروں پر مشتمل ہے، اور فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار. اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. دوسرا حصہ فرمایا کہ مغفرت کا ہے، الحمدللہ اللہ نے وہ بھی ہمیں نصیب فرمایا. اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمتیں اور مغفرتیں نصیب فرمایا. آخری عشرے کے بارے میں فرمایا عتق من النار، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اللہ رب العالمین جہنمیوں کو، جن پر ان کی دنیاوی اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو بھی اللہ جہنم سے نجات نصیب فرماتے ہیں.
اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلمہ کو جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا، ایمان لایا، فرمایا اللہ اس کو جہنم میں نہیں رکھیں گے بلکہ جہنم سے اللہ ان کو نجات دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور اپنے ساتھ فرمایا کہ صدیقین کو بھی لے لیں، صالحین کو بھی لے لیں، اور کوئی بھی کلمہ گو مسلمان جہنم میں نظر آتا ہے اس کو نکال کر کے لے آئیں۔ اللہ کی اجازت ہوگی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ دیکھیں اور اپنے ساتھ لے لیں اپنی امت کے صدیقین کو، سچوں کو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سچی سچ نصیب فرمائے اور صدیقین کے ساتھ معیت نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں جس کے ساتھ تم محبت کرو گے حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، المرء مع من احب، اس دنیا میں جس کے طور، جس کی تہذیب، جس کے چال، جس سے تم محبت کرو گے، یقیناً جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی بن جاؤں۔ وہ کیسے کپڑے پہنتا ہے میں بھی ایسے کپڑے پہنوں، وہ کیسے لباس پہنتا ہے میں بھی ایسا لباس پہنوں، وہ کس طرح اپنی شیپ کرتا ہے میں بھی اس طرح کروں، وہ داڑھی منڈاتا ہے اور مونچھیں رکھتا ہے میں بھی اس طرح کروں۔ المرء مع من احب، فرمایا ہر آدمی وہ جو اس دنیاوی زندگی میں جس سے محبت کرے گا، فرمایا آخرت میں اس کے ساتھ اس کی معیت ہوگی۔ تو اگر صادقین سے آج ہماری محبت ہے، صالحین سے ہے، علماء سے ہے، اولیاء سے ہماری محبت ہے، تو یقیناً آخرت بھی ہماری انہی کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر ہماری ان کے ساتھ محبت نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا یار یہ اللہ کے ولی ولی کہلاتے ہیں، بزرگ بنے پھرتے ہیں، کیا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، مجھے مولویوں سے نفرت ہے۔ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے اور پھر بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ علماء سے تو مجھے بڑی محبت ہے، لیکن بعض علماء جو سیاست کرتے ہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا خاص کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد مفکر اسلام مفتی محمود اور پھر حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ، جب انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو کہتے ہیں کہ سیاسی مولوی مجھے نہیں اچھا لگتا، کیونکہ اس نے جا کر کے قومی اسمبلی میں ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے مقتدی بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں،
بہت بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے وہ مشغولیت اور مصروفیت دی ہے، اور انہی کی آبادی میں مجھے اللہ نے مسجد کی چوکیداری دے دی ایک لحاظ سے، میں مسجد کا چوکیدار۔ اب ان کی اور ہماری زندگی میں کون ایک مالدار کو دیکھ کر کے ایک مسجد کے چوکیدار اور خادم کی کیا حیثیت ہوگی؟ لیکن اللہ کی دین ہے، یہ مولوی عالم جہاں بھی ہوگا، جس جگہ بھی ہوگا، الحمدللہ اس کے دل میں اس کی تڑپ، اس کی طلب، اس کی جستجو دین کی سربلندی کے لیے ہوگا، قرآن کی سربلندی کے لیے ہوگا۔ تو یہ آخری عشرہ ہے، بات یہاں سے چلی کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جائیں جہنم سے دور سے دیکھیں، آپ کے امتی ہیں، اپنے ساتھ صدیقین کو بھی لے لیں، سچوں کو لے لیں، اپنے ساتھ صالحین کو لے لیں، اپنے ساتھ اللہ کے ولیوں کو کہا ان کو بھی لے لیں جو آپ کی سنت پہ عمل کرتے رہے۔ اور اگر آپ کی امت میں کوئی ایک آدمی بھی آپ کو جہنم میں ملتا ہے تو آپ اس کی سفارش کریں، اس کو پکڑیں اور جہنم سے لے کر جنت میں آ جائیں۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، صدیقین شفاعت فرمائیں گے، اور اس طرح اولیاء اللہ، صالحین۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام کو بھی کہیں گے تمہارے مقتدیوں میں کوئی ہے اس کو لے جاؤ۔ یہ سب شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اور جہنم سے سب کو نکال لائیں گے۔ جس نے ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ ایمان لایا، کلمہ پڑھا، وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، فرق اتنا ہے کہ جب ان کو لایا جائے گا تو وہ جہنم کے عذاب میں جل کر کے کوئلے کی طرح کالا سیاہ ہو چکا ہوگا۔ راستے میں نیرے حیات میں اللہ رب العالمین انہیں غسل کرائیں گے، اور جب وہ نیرے حیات میں غسل کریں گے تو بالکل تر و تازہ، نوجوان، خوبصورت بن کر کے اللہ انہیں جنت میں لے جائے۔ لیکن یہ تصور بڑا مشکل ہے کہ جہنم میں کتنا عرصہ رہیں گے اور عذاب کس طرح برداشت کریں گے۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، بس مال کے لیے ہم ہیں، دین کے لیے مولوی ہے، مولوی عمل کرے، اس کا کام ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ یہ دین ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام کاروبار ہے۔ نہیں، دین کی فکر اور دین کی قدر ہر امتی کا فرض ہے، ہر امتی کا، جو بھی وہ دین پر عمل بھی کرے۔ اور دین کیا ہے؟ قرآن پاک کا نام، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کی نسبت اس رمضان المبارک سے کی ہے، یعنی رمضان کی نسبت قرآن پاک سے ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں۔ اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے، بہت بڑی رات ہے، پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں پھر میں نے اعتکاف کیا، اور پھر میں اس ترکی خیمے سے باہر نکلا اور مجھے بتانے والے نے بتایا کہ یہ آخری عشرے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو بھی کہا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کریں، اور یہ آخری عشرے کا اعتکاف آج میرے اور آپ
اور مسلمانوں کے لیے سنت رسول ہے اور سنت علی الکفایہ ہے۔ آخری عشرے کا 10 دنوں کا سنت علی الکفایہ۔ اگر محلے کے لوگ ایک آدمی بھی بیٹھ جاتا ہے تو سب گناہگار ہونے سے بچ جائیں گے، اور اگر ایک آدمی بھی نہیں بیٹھتا تو فرمایا پورا محلہ گناہگار ہوگا، پورا محلہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں یعنی یہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ قدر کیا ہے، قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات ایک تقدیر والی رات ہے، اس میں اللہ رب العالمین انسان کے آنے والے لوگوں کی موت، زندگی، رزق سب فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ پہنچاتے ہیں۔ اس رات میں، اور فرمایا یہ رات اتنی برکت والی ہے کہ اللہ کے ملائکے نزول فرما کر کے دنیا میں اتنے پھیل جاتے ہیں انسانوں امت محمد رسول اللہ کے ساتھ مصافحہ کرنے، بڑھنے اور دعائیں کرنے کے لیے کہ زندگی کی یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر نام یاد کر لیا میں نے بھی، آپ نے بھی، بس کافی ہو گیا۔ اب مزید ہمت کی تو دعائیں مانگ لی، یا اللہ میرے کاروبار میں وسعت دے۔ ترجیح ہماری کیا ہوتی ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس دولت ہو، ترجیح ہماری یہ دنیا ہے، اور کوئی اور دعا ہوگی تو وہ بھی اسی دنیا کے بارے میں ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میں نے اپنے پیارے حبیب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ آپ نے یہ دعا مانگی ہے، اللہم انک عفو، کیا مانگا؟ مال نہیں مانگا، دنیا نہیں مانگی، آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگنا اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دیں۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور دنیا کو معاف کرتے ہیں، پال رہے ہیں، مجھے بھی معاف کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عائشہ آپ کے بیٹے نہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کی فلان چیز گھر میں کمی ہے، آپ کے فلان چیز کی ضرورت ہے۔ وہ ہماری طرح ایک انسان اور ایک خاتون تھی گھر کی، اور مانگنے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے پوچھتی ہے کہ میں کیا مانگوں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی عافیت اللہ سے مانگنا، عفو مانگنا، مغفرت مانگنا۔ اور اصل چیز یہ ہے زندگی، رزق تو اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے، عطا کر دیا ہے، تو یہ آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ بھی ہے خوش قسمتوں کے لیے، اس کے در پہ جا کر کے گویا بیٹھ جانا، یہ بڑی مقدر والوں کا حصہ ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تان بخشش خدائے بخشندہ ہو، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے روک کی بات بھی نہیں ہے، کسی کے ہمت کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے جس کو بخشش ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، اس کی معیت موجود ہے، آپ کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ انک لا تہدی من احببت، قرآن پاک میں آتا ہے میرے محبوب یہ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار، ابو لہب آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان سے ربان حضرت
ان کے چچا ابو طالب آپ چاہتے ہیں کہ ایمان لیں، راستے میں نہ بیٹھے، دروازہ ہے، دروازے میں بیٹھنے والے کو آگے آ جائے، جگہ بہت ہے، لوگوں کے راستہ آگے سب بیٹھے، بہت آگے جگہ۔ تو آپ کو اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے علم نہیں ہے، میرے علم میں ہے، میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، جس کو چاہوں گا ہدایت نہیں دوں گا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نے کوئی ہدایت ایسا نہیں ہے، انسان کو اختیار دیا ہوا ہے اور یہ خود گمراہی پہ چلتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو گمراہی میں چلا دیتا اور زندگی پوری گزرتی ہے۔ تو فرمایا جاؤ جہنم سے تم نکال لو جتنے بھی کلمہ گو ہیں، اور پھر فرمایا کہ اپنے ساتھ صدیقین کو لے لو، سچوں کو لے لو۔ ہم نے سچ بولنا ہے، ارادہ کر رہے ہیں آخری عشرہ ہے کہ آئندہ زندگی میں ہم سچ بولیں گے۔ اور ذرا آزما کر دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی، تم سچ بولو گے تو اللہ تمہیں نجات دیں گے، برکتیں دیں گے، کامیابی دیں گے، اور اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ الصدق ینجی، اور یاد رکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والکذب یہلک، اور جھوٹ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا، دشمنیاں پیدا کر دے گا، اعتماد معاشرے کا ختم ہو جائے گا، رشتہ داروں کا ختم ہو جائے گا۔ جھوٹ کتنے دن چلتا ہے، اور آخرت کا خسارہ آخرت کا بھی ہے۔ تو اپنے صدیقین کو ساتھ لے جاؤ، وہ بھی سفارش کریں، اور صلحاء بھی سفارش کریں، جا کر سارے جہنمیوں کو جہنم سے امتیوں کو نکال لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کہیں گے تم نے سفارش کر دی، صلحاء نے سفارش کر دی، صدیقین نے سفارش کر دی، کوئی نہیں بچ جاؤ۔ اور فرمایا اب میری ذات باقی ہے، اب میری ذات باقی ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اپنی سفارش کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو نکالیں گے، بہت سارے لوگوں، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ یوں نکالیں گے کہ لب جیسے انسان ہاتھ بھر کر کے ایک چیز کو نکالتا ہے 3 لب فرمایا معافی دیں گے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، میرے اور آپ کے لیے رمضان مبارک کو بھیجا، یہ مہربانی ہے اس کی، اور ہم پر اللہ کا رحم و کرم ہے، اور ہمارے لیے اس کتاب قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی نہ انگلش کی کتاب ہے، نہ عربی کی کتاب ہے، اور نہ اردو کی کتاب ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنا کلام بھیجا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اس سے وابستہ ہو جائے میں اسے کامیابی دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں، وقت کے حکمران ہیں، اور مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں جا رہے ہیں، ساتھ بہت سارے لوگ بھی جا رہے ہیں۔ ایک جگہ جاتے ہوئے پہاڑی میں رک گئے، کھڑے ہو گئے، رک گئے۔ ساتھی نے کہا امیر المؤمنین گرمی ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، آپ کیوں رک گئے؟ نہ رکے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا کہ میں ایک وقت میں ان پہاڑیوں میں اپنے جانوروں کو چرایا کرتا تھا، اور میرا باپ خطاب مجھے کہتا تھا کہ عمر تجھے جانور چرانے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، تجھے جانور پالنے کا اور چرانے کا اور دن کو سنبھالنے کا بھی طریقہ نہیں آتا۔ مجھے اپنے باپ کی وہ بات یاد آئی، اور میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ وہی جگہ جہاں مجھے کہا تھا، اور آج عمر اتنی بڑی دنیا پہ خلافت اور حکمرانی کر رہا ہے، یہ وہی عمر ہے، اس اللہ کا حکم ہے اور اس اللہ کا کرم ہے۔ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے یہ مقام دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک پڑھتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے،
ایک دفعہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا پڑی، رونے لگ گئے جب یہ سورت نازل ہوئی۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا نبی کا ایک مقصد ہوتا ہے، انبیاء سب کا، اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین انبیاء کو واپس بلا لیتے ہیں۔ مجھے اس آیت سے یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا مقصد پورا ہو رہا ہے اور اللہ ان کو واپس بلا رہا ہے، رونے لگے۔ قرآن پاک کو پڑھتے اور روتے تھے۔ اللہ نے صدیقیت سے نوازا، اللہ نے فاروق بنایا، اور یوں ہی یہ تو قرآن صحابہ کرام کے حوالے ہیں۔ آپ کے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ہمارے پیر و مرشد مولانا ذوالفقار نقشبندی رحمہ مدد العالی نے لکھا ہے کہ ترکوں میں ایک شخص تھا عثمان نام کا، ترک عثمان نام کا، وہ مہمان نواز تھا۔ اس کو جو بھی مہمان ملتا اپنے گھر لے جاتا، کھانا کھلاتا، اس کی خدمت کرتا۔ کہتے گاؤں والے سارے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، آج کل یہ چیز تو نہیں ہے، بات عجیب لگتی ہے، ہماری عورتیں بھی اور ہماری بچیوں کا بھی ماحول آج اسلامی تہذیب اور وہ چیز نہیں، آپ یہاں غیر آدمی کو نہیں لائیں گے۔ کہا ٹھیک، لیکن پھر جب آدمی ہے تو اس کو لیں گے، تو گاؤں والوں نے اس کو نکال دیا اپنے گاؤں سے، اس بات پر کہ یہ مہمان نواز ہے اور مہمانوں کو لاتا ہے، غیر آدمی کو اپنے گھر میں پالتا ہے۔ گھر والوں نے بھی اور گاؤں والوں نے بھی اس کو نکال دیا۔ یہ کسی بزرگ اللہ والے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ اس نے کہا چلو گاؤں والوں نے نکال لیا ہے، اب مناسب تو نہیں ہے، روتے روتے پیٹتے چلے گئے اپنے شیخ کے پاس اور کہا کہ جی میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے۔ اس نے کہا رات ہے، سو جاؤ۔ اور تہجد کی نماز کے وقت اس کی عادت تھی کہ نماز تہجد کے لیے اٹھتا تھا، اٹھا تو اٹھ کر کے دیکھنے لگا کہ قرآن پاک ہے، نفل پڑھ لیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لوں، تو اس کو مل نہیں رہا۔ آخر دیکھا کہ ایک کمرے میں جہاں یہ سویا ہے اس الماری میں قرآن پاک ہے، اور رات بھر اس نے جو لیٹا تھا یہ اس کے پاؤں قرآن پاک کی طرف۔ اب سے اتنی ندامت ہوئی کہ قرآن پاک اللہ کا کلام، اور عثمان تو اس کی طرف لاتے ٹانگیں کر کے سویا رہا ہے، تیرے پاؤں اس طرف سے۔ اس لیے اس کا شیخ آ کے پتہ کرو، اور رات کو اس کو کچھ اشارے بھی مل گئے کہ اس کو یہاں سے بھی نکال دو۔ وہ آیا، اس نے سارا واقعہ سنایا، انہوں نے کہا تو یہاں سے بھی چلا جا اور اللہ تجھے عزت دے گا۔ کہتے ہی وہاں سے نکلا، چلا گیا، راستے میں 8-10 آدمی تھے، ان کو بھی دین کی فکر تھی، یہی دین کی فکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ کہاں ہم دین پر عمل کریں، کیا کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہمارے بڑے بن جائیں، امیر بن جائیں، دوسرا کوئی تیار نہیں تھا۔ نے آپس میں طے کیا کہ کل اگر ہمیں کوئی آدمی مل گیا، پہلے جو دن میں پہلے ملے گا اس کو ہم ہمارا امیر بنائیں گے۔ تو یہ عثمان بھی ان کو مل گیا، 19 کو امیر بنا لیا اپنے فیصلے کے مطابق، مشورے کے۔ کہہ چلتے گئے، اس کے ساتھ اور لوگ بھی چلتے گئے، اور انہوں نے کہا کوئی جگہ تو نہیں ہے، اپنے ملک کی سرحد پہ جاتے ہیں اور غیر مسلموں سے لڑائی اور دفاع کریں گے اپنے ملک کا۔ اس کے ساتھ اور لوگ بھی بن گئے، کہہ ہزاروں بن گئے۔ تو وہ ایک عیسائی بارڈر پہ چلے گئے حکومت مسلمانوں کو، تو ان کو جب پتہ چلا تو اس کے مخبر نے جا کر اس بادشاہ کو اطلاع دی کہ ہزاروں لوگ تمہارے بارڈر پر آ رہے ہیں اور آ کر حملہ کریں گے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کا غور کرو، فکر کرو۔ تو جب اس کو پتہ چلا تو اپنے بات بھی بھیجے کہ میں لڑائی نہیں کرتا، میں تمہارے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ اور صلح کی صورت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارے امیر کو جو تمہارا بڑا ہے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، یہ پکا میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ پھر اس نے اس کے ساتھ نکاح کر
اجمل بادشاہ کا داماد بن گیا، وہاں رہتا ہے۔ بادشاہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے داماد کو خلافت ملتی ہے۔ اس نے کہا اس قرآن پاک کی برکت سے مجھے اللہ نے عزت دی ہے، لہذا میں ملک میں سب سے پہلے قرآن کے نظام کو نافذ کروں گا، میری عدالتوں میں قرآن کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا میرے ملک کے۔ میرے آقا نے فرمایا یرفع بہذا القرآن اقواما، قرآن بہت سارے پست لوگوں کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے جو اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور پست اور بلند لوگوں کو، پست کو تو بلند کر دیتا ہے، اور بلند اور حکمرانوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو قرآن کی دوری ان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ خلافت عثمانیہ اس عثمان کے نام سے چلی ہے، اور اسی کو آج تک وہ ڈراموں میں یا کس میں ارطغرل کے نام سے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس سے وابستہ ہو جائیں تو یہ اللہ اس قوم کو اٹھاتے ہیں، اس فرد کو اٹھاتے ہیں، اس حکومت کو اٹھاتے ہیں، اور اس گھر کو اٹھاتے ہیں، اس خاندان کو اٹھاتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی اگر اس سے دور رہتا ہے تو یہ محروم رہتا ہے۔ باقی تو باتیں مجھے اور بھی کرنی تھی لیکن گھڑی مجھے اجازت نہیں دیتی۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور یہ لیلۃ القدر آج کی رات 21ویں شب آ رہی ہے۔ یہ 21ویں شب تاپ راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو تلاش کرو، اس یہ تلاش کرو، قیام کرو، عبادت کرو، دعائیں مانگو۔ اس کی کوئی نشانی نہیں، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے انسان کے دل میں ایک جذبہ اور بلبلہ پیدا ہو، اور اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو، اور اس کا دل چاہے کہ یہ دعا بھی مانگ لو، اور زبان پر دوسری دعا بھی امڑ کر آ جائے، تیسری بھی آ جائے، چوتھی بھی آ جائے، اور یہ دعا مانگ رہا ہے۔ فرمایا سب سے بڑی یہی گھڑی ہے اس کی کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتے اور مانگنے کی توفیق دیتے ہیں۔ نیک بخت لوگوں کو ہماری ہی طرح انسان پہ کچھ نہیں مانگتے اور ان کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ آج ہماری اصلاح کے لیے آخری اشرا شروع ہو رہا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اللہ ہمیں جو گزار لیا، جو بقیہ دن ہے وہ بھی عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی دعا